السلام علیکم ویور، میں ہوں آپ کا دوست میاں احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں احساس نیوز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان اسلامک ریپبلکن پارٹی کے چیئرمین اظہر محمود صاحب، اور یہ انہوں نے 4 سال پہلے اس پارٹی کو فائل کیا تھا اور آج انہوں نے پھر دوبارہ اپنی ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر دی ہیں، اور میں ان سے کچھ جانتا ہوں کہ وہ اپنی کیسی حکومت میں آنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اظہر صاحب، سب سے پہلے مجھے آپ اپنا تعارف کروائیں۔ جی اظہر محمود نام ہے میرا، بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں اسلام آباد سے، اسلام آباد DHA، اور الحمدللہ 22 سال امریکہ میں بھی رہا ہوں، 12 سال سے وہاں لیگل پریکٹس انکم ٹیکس میں کر رہا تھا۔ ابھی 2017 سے جو ہے وہ ہم نے جو پارٹی بنائی ہے پاکستان اسلامک ریپبلکن، یہ پارٹی آلریڈی رجسٹر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور الحمدللہ اس ٹائم ہمارے ساتھ آل اوور پاکستان سے لوگ اویلیبل ہیں، اور میرا جو اپنا سیٹ اپ ہے وہ بھی اسلام آباد میں ہے۔ اچھا، آپ پاکستانی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے بھی کافی پارٹیز ہیں، تو آپ ایسا کیا پاکستان میں نیا لے کر آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، نمبر 1 تو ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کرے، پارٹی بنائے، کسی کو آپ منع نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کے جو موجودہ صورتحال ہے رائٹ نو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے پچھلے 30-35 سال 40 سال جو حکومتیں کرنی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ٹائم 2020 میں رہ رہے ہیں اور باقی ممالک سے ہم ڈفرینٹ پیچھے یعنی کیوں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں حکومت کی، جو پالیسیاں جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ان کا کام ہوتا ہے، جو بھی ایشو ہوتے ہیں ان کی پالیسیاں بنائیں، ان کو ورک آؤٹ کریں عوام کے لیے، ملک کے لیے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جس طرح کے سیاستدان ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یعنی ان کا تو وہ اس لیول کا ان کا تو مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ ملک میں وہ سسٹم اس طرح کا لے کر آئیں جس میں وہ ڈلیور کر سکیں عوام کے لیے، ملک کے لیے۔ تو رہی بات ہماری، ہم چاہتے ہیں کہ نمبر 1 پاکستان کی ہر کسی بھی شہر میں چلے جائیں نا، آپ کو سیم ایشو نظر آئیں گے۔ یہ نہیں کہ ایشو خالی اسلام آباد کے ہیں یا ایشو خالی لاہور کے ہیں یا کراچی کے ہیں، یہ پورے پاکستان کے ایشو ہیں۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ زندگی میں جو ہے نا، انسان کی زندگی تو ویسے بھی دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، تو سسٹم ملک کو ایسا دیں جس کی ضرورت ہے عوام کو، پاکستان کو، اسلام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جب دیکھیں تو بیسیکلی سٹارٹ کیا ہم نے پارٹی کو رجسٹریشن کرایا، کیونکہ سیاست میں آپ سسٹم میں آ سکتے ہیں نا، اس کو بغیر تو نہیں کر سکتے۔ جی تو رہی بات آپ کی کہ کیا کریں گے، تو سب سے پہلے میرے بھائی ہمیں عوام کو فائنینشیل سیٹ اپ دینا ہے، جو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے۔ کیوں؟ عوام کے فائنینشلی طور پر ایشو بے شمار ایشو ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اس کے پاس جاب نہیں ہوتی، ایسے بندے بھی ہیں جو کما نہیں سکتے، قدرتی طور پر وہ ڈسیبل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی حکومت کی طرف سے کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم جو اگر یہ مہنگائی کے چکروں میں، یا کہتے ہیں جو مہنگائی بہت زیادہ ہے، یا اس طرح کے یہ چیزیں، یہ مہنگائی تو دیکھیں ٹائم کے ساتھ چیزیں آپ ہوتی ہیں، مگر دوسری طرف سے ہماری جو حکومتیں ہیں کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے عوام کو کہ ریلیف ملے۔ جب عوام کو ریلیف ملے گی تو یہ مہنگائی نہیں رہے گی، عوام کو بھی فائدہ ہوگا، ملک کو بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ہم کریں گے حکومت میں آ کر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی پارٹی ہے، جو بھی لیڈر ہیں وہ کر رہے ہیں، اچھے کام کریں، ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، مگر بدقسمتی سے آئی ڈونٹ نو کیا ان کی تھنکنگ ہے، کس وجہ سے وہ نہیں کرتے۔ تو باقی ہمارا مقصد جو ہے، ہم نے کوئی کسی کی بلیم بازی کی سیاست، کوئی کسی کے مقابلے بازی کے لیے کام نہیں کرنا، ملک کے لیے، عوام کے لیے سسٹم لے کر آنا ہے جس سے پاکستان ایک خوشحال ملک بنے، ملک میں کاروبار بڑھے، پاکستان کے جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کو ہم کم سے کم کریں، جتنا ٹیکسیشن کم ہوگا اتنا ہمارا ریونیو زیادہ بڑھے گا۔ تو ہم نے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے، ہم نے کوئی وہ مقابلے بازی والی سیاست اس طرح کے نہیں کرنے۔ ملک کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے مل جل کے کام کرنا چاہیے، ہر بندے کو چاہیے جو کر سکتا ہے، اچھے کو اچھا کہیں، غلط کو غلط کہیں، کیونکہ یہاں پورا سسٹم جو ہے نا وہ چاہیے ہمیں۔ اگر ایک چیز میں مسئلہ ہوتا تو ایشو نہیں تھا، یہاں پورا سسٹم ہی خراب ہے، کیونکہ سسٹم ہے ہی نہیں ادھر۔ تو ہمیں سسٹم کو ڈلیور کرنا ہے جس میں واقعی ہم باقی ممالک کے ساتھ چل سکیں، عوام کو بینیفٹ دے سکیں، عوام کی جو مجبوریاں، جو پرابلم ہیں ان کو سولو کر سکیں۔ یہ نہیں کہ بس جس طرح باقی حکومتیں کر رہی ہیں اسی طرح ہی ہم کام کریں۔ اچھا اظہر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کی جو 10 اور 12 پارٹیاں ہیں وہ آپس میں اتحاد کر کے حکومت کو گرانا چاہتی ہیں، اس کے حوالے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ناکام لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پارٹی بھی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک منشور اور ویژن ہوتا ہے نا، تو
अभी देखें, हम तो इन किसी पार्टी के ना साथ चल सकते हैं, ना चलना चाहेंगे और ना ही चलेंगे। हमारा एक अपना विजन है, एक अपनी पॉलिसी है। हमने अगर उस विजन को डिलीवर करना है तो हमें उसी मुताबिक अपने विजन के थ्रू चलना चाहिए। हमें शादियों वाला सिस्टम जो है ना, ये बेसिकली सिस्टम वो लोग करते हैं जिन्होंने वाकई करप्शन करनी होती है, या वो लोग करते हैं जो नाकाम होते हैं, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती। ये मिलजुल कर इस तरह काम करते हैं। तो इसलिए ये लोग फिर इन लोगों को अपने, इनकी एक्टिविटी भी आपके सामने है, पिछले 30-40 साल से क्या किया इन्होंने। तो मेरे ख्याल में तो अभी इनको जो है ना इस्तीफे दे देने चाहिए और घर चले जाना चाहिए। दुनिया में एक और कारोबार करें, क्यों मुल्क और अवाम का सत्यानाश कर रही है। अच्छा अजहर साहब, हुकूमत 2 साल से हुकूमत काम कर रही है, लेकिन हुकूमत से जो है ना महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें भाईजान, पहले भी मैंने आपको बताया कि दुनिया में चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है ना। अगर अवाम को सिस्टम मिले, रिलीफ ले, कोई फाइनेंशियली हेल्प मिले, तो ये महंगाई नहीं रहेगी। अगर हम हुकूमत कल को एक चीज़ 50 रुपये की है, उसको 20 रुपये भी कर देती है, मगर बंदे के पास 20 रुपये भी नहीं है, तो वो तो उसके लिए भी महंगी है। तो इसलिए हमें सिस्टम में पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, सिस्टम ऐसा लेकर आना चाहिए। फिर टैक्सेशन कम हो, टैक्सेशन कम होगा, आपकी प्राइसें भी ऑटोमेटिकली ड्रॉप होंगी। ऑटोमेटिकली ड्रॉप, ज़्यादा चीज़ों की प्राइसें ड्रॉप होती हैं जब टैक्स कम होता है। जब टैक्स बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा चीज़ों की प्राइसें अप हो जाती हैं। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें इकानमी के हवाले से, बंदों की उसकी फाइनेंशियल सेटअप के हवाले से देखनी चाहिए। हमारे को जो आगे कमेटी होती है वो उनकी थिंकिंग इस तरह की होनी चाहिए, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें वाकई वो कुछ करने के जो अवाम को, मुल्क को जिसका बेनिफिट मिले। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन अदर महमूद साहब मौजूद थे। उनका कहना है कि हम अपने एक ऐसा मंशूर लेकर आए हैं जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी और पाकिस्तान में एक हम निज़ाम बनाएंगे जो अभी तक 70 साल से वो निज़ाम डेवलप नहीं हो सका।